بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا یاسر علی۔ دوستو، آج میں مسلمانوں کے عظیم لیڈر کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جن کا نام ہے محمود غزنوی۔ دوستو، ان کو مسلمانوں کا عظیم لیڈر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیا کارنامے کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اتنے مشہور ہو گئے؟ تو چلو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو دوستو، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ دوستو ہم بار بار ملتے رہیں۔ تو چلو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، محمود افغانستان کے علاقہ غزنی میں 2 نومبر 971 کو پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد سبقت غین ایک ترک غلام کمانڈر تھے جنہوں نے 977 میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت سے خراسان اور ماوراء النہر پر حکومت کی۔ محمود کی والدہ البتغین کی بیٹی تھی۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی۔ دوستو، محمود غزنوی سلطنت غزنویہ کا پہلا آزاد حکمران تھا۔ اس نے 999 سے لے کر 1030 تک حکمرانی کی۔ ان کی موت کے وقت اس کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی جو شمال مغربی ایران سے لے کر بر صغیر میں پنجاب تک، ماوراء النہر میں خوارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اچھے حکمران تھے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے اور ہر غریب کی مدد کیا کرتے تھے، اور جہاں پر بھی کوئی بھی انسان حضور کی گستاخی کرتا یا قرآن کی گستاخی کرتا اس کو کاٹ کر رکھ دیتے۔ دوستو، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہر طرف اسلام کے پرچم کو لہرایا تو انہوں نے اپنی توجہ کی بر صغیر کی طرف، اور بر صغیر میں انہوں نے ارادہ کیا کہ سومنات کے مندر کو تباہ و برباد کیا جائے۔ دوستو، سومنات کا مندر کیا تھا؟ دوستو، سومنات کا مندر ایک بہت ہی بڑا تھا جس میں بڑے بڑے امیر لوگوں نے اپنا پیسہ لگا رکھا تھا، اور امیر لوگ اپنی بیٹیوں کو وہاں پر بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کی خدمت کیا کریں۔ سومنات کے مندر میں 5000 برہمن ہمیشہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ 500 کنواری لڑکیاں خوبصورت آواز والی اور 300 قوال ہمیشہ وہاں پر گایا کرتے تھے اور رونق برپا کیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس پر حملہ کیا تو چھوٹے چھوٹے سونے چاندی کے تمام بتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس بڑے بت کی طرف بڑھ ہی رہے تھے تو ایک بڑے پنڈت نے کہا، آپ جتنی مرضی فرمائش کریں ہم آپ کو اتنی رقم عطا کر دیں گے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا، اے محمود، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم ان کی بات مان لو، جتنی بھی تم رقم کہو گے یہ رقم دے دیں گے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے لوگو، میری بات سن لو، میں بت شکن ہوں، بت کی کمائی کھانے والا نہیں ہوں، میں سچا مسلمان ہوں، میں دین کا غدار نہیں ہوں، لہٰذا اس بت کو میں ضرور توڑوں گا۔ اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حملہ کیا اور اس کے سر کو کاٹ کر رکھ دیا، اور جیسے ہی اس کو توڑا تو اس کے اندر سے سونا، جواہرات اور بہت ہی قیمتی چیزیں اس کے اندر سے نکلی۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یا الہ العالمین، تیرا شکر ہے جو تو نے مجھ کو طاقت دی، میں نے سومنات کے مندر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اس کے اندر سے جتنے بھی جواہرات، سونے چاندی کے جو چیزیں نکلی تو محمود غزنوی ان کو ساتھ لے گیا۔ ساتھ اس لیے لے گیا کیونکہ مال غنیمت ہم مسلمانوں پر حلال ہے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر 100 سال بعد کسی وجہ سے کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح سلامت ہیں اور ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اس لیے یہی تو کہتے ہیں، محمد کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ تب ہوتا ہے جب حضور کے ساتھ پکی اور سچی وفاداری کی ہو، غلامی کی ہو۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مسلمان بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ اس بات پر لازمی عمل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو۔